سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو جو بت شکنی پر مشتمل تھا، اس پر کچھ گزارشات پیش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کی عادت میں پڑ چکی تھی، اور جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ علاقہ، وہ گھرانہ، وہ کنبہ، وہ قبیلہ، وہ بستی، وہ شہر، وہ ملک، وہ لوگ، سب کا ماحول، سب کا عقیدہ، سب کا نظریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ و نظریہ کے خلاف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو کہ قوم میلے کے لیے تشریف لے گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلاڑی ان کے بڑے بت پر رکھ دی۔ قوم کے پوچھنے پر فرمایا کہ اسی سے پوچھو جو ان کا بڑا ہے۔ تو قوم تو جانتی تھی یہ دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بے بس ہو کر اعلان کر دیا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ قوم جن بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، جن کی تصویریں بنا کر قوم نے ان کی آنے والی نسلوں نے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، اور ابلیس نے ان کے دماغوں میں بٹھا دیا کہ تمہارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام اختیارات ان بتوں کو دے دیے، ان مورتیوں کو دے دیے، لہٰذا اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو تم ان کی عبادت کرو، ان کو سجدے کرو، ان کو مشکل کشا سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس نظریے کو توڑا اور ان کے بتوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایک اور عقیدہ و نظریہ ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند سے متعلقہ قوم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بھی تردید فرمائی۔ اتنی بات تو ہے، یہ ستارہ ہے اللہ کی مخلوق،
چاند اللہ کی مخلوق، سورج اللہ کی مخلوق۔ سورج روشنی دیتا ہے اور روشنی میں گرمی ہوتی ہے، اور فصلوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، فصلوں کے پکنے پر، فصلوں کے بڑھنے پر۔ یہ سارے کے سارے اثرات بھی اللہ کی مخلوق۔ سیارے ہیں تو ان کے اندر روشنی ہوتی ہے، اور سیاروں کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ستارے اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح ان کے اثرات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ چاند ہے، اس کو اللہ نے روشنی دی، اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا، اس کا غروب ہونا، اس کا طلوع ہونا، اس کا چھوٹا ہونا، اس کا بڑا ہونا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے گھٹنے بڑھنے میں سب اللہ کے اختیارات ہیں، رب کا حکم ہے۔ تو چاند کے اثرات ہیں پھلوں کے پکنے پر، پھلوں کے بڑھنے پر، اور ان میں مٹھاس پیدا ہونے پر، یہ سب چاند کے اثرات ہیں۔ تو جن کی بنا پر ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح چاند اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح اس کے اثرات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اثرات میں یہ رب کا حکم ہے کہ ان کے پھلوں پر پڑنے سے ان میں مٹھاس پیدا ہو۔ یہ رب کے حکم سے اس کا کڑوا اور میٹھا ہونا ہے، رب کے حکم سے پیداوار کا بڑھنا ہے اور گھٹنا ہے۔ تو یہ اثرات اللہ کی مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق، ستارے اللہ کی مخلوق، اور اس کے اثرات اللہ کی مخلوق، سورج اللہ کی مخلوق، اس کے اثرات اللہ کی مخلوق۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سورج ہے، یہ سارے اپنے مدار پر چلتے ہیں، ذرا بھر بھی دائیں بائیں نہیں ہٹتے، 1 انچ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ جس مدار پر یہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہونے تک کا سفر کرتا ہے، اسی مدار پر اگلے دن وہ طلوع ہوتا ہے، اور اسی مدار پر چلتا چلتا وہ غروب ہوتا ہے۔ جس مدار پر چاند نکلتا ہے، تو جس مدار پر چلتا چلتا وہ دن میں چھپ جاتا ہے، اسی مدار پر اگلی رات وہ نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے، خود سے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس قدر بے بس ہے، مجبور ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ سورج کچھ کر سکتا ہے، نہ چاند کچھ کر سکتا ہے، نہ ستارے نہ سیارے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس نظریے کی تردید کی کہ وہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ موت اور حیات کے مالک یہ ستارے ہیں، موت اور حیات کے مالک یہ سورج ہے، موت و حیات کا مالک یہ چاند ہے، اور خوشحالی بدحالی غیر خوشحالی کا مالک یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس عقیدہ اور نظریے کی بھی تردید فرمائی کہ کچھ نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی سے ایک سکنچی، ایک جو ہے بالشت بھی نہ بائیں ہٹ سکتے، نہ بائیں ہٹ سکتے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے بڑھ سکتے، نہ پیچھے ہٹ سکتے۔ تو پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورج کو گہن لگ جاتا ہے، اس کے نیچے اچانک بادلوں کی ایک موٹی تہ آ جاتی ہے، اب اس کی اتنی تیز روشنی ہے کہ زمین پر وہ اس روشنی کو بکھیر رہا ہے، اور زمین اس کی روشنی سے تپ رہی ہے، گرم ہو رہی ہے، اور انسان جوتوں کے بغیر اس زمین پر چل نہیں سکتا، اس قدر شدت کی گرمی ہے۔ لیکن اچانک بادل آ گیا، رب کے حکم سے ایک موٹی تہ بادل کے آ گئی، اس کی روشنی کو میرے رب نے روک دیا، اور اس کی گرمی کو میرے رب نے روک دیا۔ اب وہی زمین ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، وہ اس پر روشنی نہیں پہنچ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے سورج کو بے بس کر دیتا ہے، جب میرا رب چاہتا ہے چاند کو گہن لگ جاتا ہے اور چاند بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ جب اللہ جب چاہے ان کو بے بس کر دے، جب اللہ تعالیٰ چاہے ان میں روشنی دے دے، یا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس نظریے کی تردید کی۔ دیکھیے، جب کوئی کسی چیز کا یقین اور عقیدہ رکھ لے اور اس یقین پر وہ پختہ ہو جائے، تو اس کے یقین کو ختم کرنے کے لیے نفسیات کے ماہر فرماتے ہیں مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔
کبھی تو جس کی جو نظریہ ہے اس کی فوراً اسی کی طرف نسبت کر کر اس نظریے کی تردید کر دی جاتی ہے، اور کبھی اس کے نظریے کے ساتھ تھوڑا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چل کر پھر ایک موقع پر آ کر ایک سٹیج پر پہنچ کر اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اس نظریے پر ہم نے عمل کیا تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوئی، اس سے یہ خرابی پیدا ہوئی، اس سے یہ خرابی پیدا ہوئی، تو اس کے پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعتاً میں اس غلطی پر ہوں، میں اس معاملے میں غلطی پر ہوں، وہ فوراً اس نظریے سے اس کو نظریے سے ہٹانے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے کو اپنایا، جب دیکھا کہ قوم جو ہے ستاروں کی پرستش کر رہی ہے تو اللہ نے قرآن میں اس نظریے کا تذکرہ فرمایا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، یہ دیکھا کہ تارے ہیں، ستارے ہیں، وہ اچانک غروب ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ تارے ہیں، کتنی روشنی ہے آسمان پر، بلند آسمان پر یہ نظر آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن دیکھا کہ دن چڑھتے ہی وہ غائب ہو گئے، فرمایا فلما افلا، جو غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ایسا مسئلہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعتاً ستاروں کو رب مان چکے تھے، نہیں، ان کے نظریے کے ساتھ ان کو لے کر چل رہے تھے تاکہ پتہ چلے اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے۔ پھر دیکھا کہ تارے کو فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب دیکھا کہ چاند ہے اور آسمان پر بلند ہے اور بہت بڑا ہے اور اس کی روشنی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں، فلما افلا، وہ بھی غائب ہو گیا، اس کا بھی پتہ نہیں چلا دن چڑھتے ہی، تو فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھا کہ سورج کو دن چڑھتے ہی سورج طلوع ہو رہا ہے اور بڑھتا بڑھتا بہت بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی روشنی کی طرف ہم میں سے کسی میں اتنی سختی نہیں کہ اس کو دیکھ سکے اور اس کی طرف اپنی نظروں کو جما سکے، اس کی روشنی کی طرف نہیں دیکھ سکتے، سورج کو نہیں دیکھ سکتے اس گرمی کے اندر، جبکہ سورج اپنے عروج پر ہے اور اپنے جوبن پر ہے، تو ایسی کیفیت میں کوئی شخص بھی سورج کو نہیں دیکھ سکتا، جو دیکھے گا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا اور کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں آئے گی اور دیر تک اندھیرا اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب دیکھا شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا، فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو جو ان کے قوم کے نظریات ہیں، ان نظریات کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چلے تاکہ خرابیاں نظر آئیں اور کمزوریاں نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کا طلوع ہونا پھر اس کا غروب ہونا یہ خود سے نہیں ہو سکتا، گاڑی بغیر ڈرائیور کا چلانے کے وہ نہیں چل سکتی، بغیر بنانے والے کے وہ نہیں بن سکتی، اور آپ سفر پہ نکلا بغیر اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، لیکن کرنے کے لیے کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اپنا حکم ان پر لاگو کیا، جب اللہ چاہتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے، جب میرا رب چاہتا ہے وہ غروب ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے ستاروں میں روشنی ہوتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے ان کو چھپا دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے چاند طلوع ہوتا ہے اور وہ بڑھتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے چاند کو بھی گہن لگ جاتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے سورج کو بھی گہن لگ جاتا ہے۔ میرے نبی کے زمانے کے اندر جب ایسا ہوا تو فرمایا نماز صلاۃ الکسوف کا اہتمام کیا گیا، سنت عمل ہے، جب سورج کو گہن لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 2 رکعت اور فرمایا صدقات کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو اور نوافل کے نماز کا اہتمام کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب سورج کو گہن لگ جاتا، یہ میرے نبی کا معمول تھا۔ میرے نبی نے پوچھا نماز پڑھا لینے کے بعد، اتفاق سے ایسا ہوا جب سورج کو گہن لگا اور نماز پڑھ
پڑھی اسی دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، جن کی عمر تقریباً 18 مہینے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے اللہ رب العزت نے اس بیٹے کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی شیر خوار تھے، یعنی دودھ پیتے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، 18 مہینے ہوئے، ابھی دودھ مدت رضاعت بھی پوری نہ ہوئی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے اسی دن۔ تو جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھا لینے کے بعد فوراً فرمایا کہ دیکھو جب اللہ رب العزت کے حکم ٹوٹتے یا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سورج کو گہن لگا دیتے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو اس کی فوتگی کی بنا پر یہ گہن ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کوئی بڑا شخص دنیا کا اندر آئے تو سورج کو گہن، کوئی عجیب کارنامہ نمایاں ہوتا ہے یعنی سورج کو گہن لگ جاتا ہے، یا کوئی وفات پاتا ہے سورج کو گہن لگ جاتا ہے، یا چاند کو گہن لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظریے کی تردید کی۔ اگر کوئی مدعی ہوتا تو وہ کہتا دیکھو سورج کو گہن لگا، میرا بیٹا فوت ہوا نا تو سورج کو گہن لگا ہے، اگر میرا بیٹا کا اگر اسی دن پیدائش ہو جائے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نا تو دیکھو سورج کو عجیب کارنامہ ہوا، سورج کو گہن لگ گیا، چاند کو گہن لگ گیا۔ تو کوئی مدعی ہوتا تو یہ کہتا، میرے نبی نے فرمایا یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، سورج کو گہن لگنا، چاند کو گہن لگنا، موت و حیات کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ستارہ ٹوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا ہمارا اس کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے یا کوئی مرتا ہے تو یہ ستارہ ٹوٹتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، رجوم للشیاطین، اللہ رب العزت نے شیاطین کو رجم کرنے کے لیے اس ستارے کو مارتے ہیں تاکہ ان کو سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو ان کو مارنے کے لیے ستارہ ٹوٹتا ہے، موت و حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلانہ جو عقیدہ اور نظریہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے روکا، شرک کی تردید کی، اور ایسے حالات میں کی جبکہ جتنے بھی لوگ تھے ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر اور محلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے سب کے سب بت پرست تھے، سب کے سب ستاروں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، چاند کی ربوبیت کے قائل تھے، سورج کی ربوبیت کے قائل تھے، ان کے یہ نظریات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے ان نظریوں کی تردید فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کر جوانی تک آزمائش سے گزارا کہ اتنے بڑی برادری اور لوگوں کے سامنے جو ہے آپ علیہ السلام ان کی نظریوں کی تردید کر رہے کہ وہ آپ پر پھر اپنا غصہ نکالنے کے لیے آگ بھڑکا رہے، اور اتنا غصہ تھا جتنی کہ آگ، یہ اندازہ کر لو، تھوڑا غصہ نہیں، وہ آگ بتلاتے کہ کتنا غصہ تھا، پہاڑ جتنی آگ، علاقے بھر سے جو ہے دور دراز سے جتنی بھی لکڑیاں تھی ان سب کو جمع کر لیا گیا کہ اس آگ کے اوپر تفاسیر میں آتا ہے کہ اگر پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جھلس جاتا۔